حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مکہ میں ہو چکا تھا۔ ہجرت کے بعد جب مدینہ تشریف لائے تو ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی اہلیہ کو بلا کو نہیں لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم موجود نہیں ہے۔ تو اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ سے بے انتہا محبت کرنے والے ہیں، یار غار ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پھر ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے مہر کا کیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے مہر کی رقم ادھار لے لیجیے۔ 500 درہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر مقرر ہوا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض سمجھتے ہوئے ادا کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد اور قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں، ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مہر ٹال مٹول کرنے کی چیز نہیں ہے، مہر ادا کرنے کی چیز ہے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے قرآن و سنت سے کہ مہر استطاعت کے بقدر ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اتنا مہر مقرر کر دیا جائے اور دل میں کوئی ارادہ نہ ہو ادا کرنے کا، کیونکہ اس میں کہا گیا ہے کہ خوش دلی کے ساتھ ادا کریں۔ بہت زیادہ مہر اگر مقرر کر دیا جائے گا جو لڑکے کی حیثیت سے بہت زیادہ ہوگا تو اسے ادا کرنے میں دشواری ہوگی۔ تو اس لیے استطاعت پر ہو، اتنا کم بھی نہ ہو کہ خاتون اپنی سہیلیوں اور سے بات کرتے ہوئے شرم محسوس کرے، بتاتے ہوئے کہ اتنا کم بھی نہ ہو۔ تو عام جو معروف طریقہ ہے اس کے مطابق ہو اور استطاعت بھر ہو اور نقد دینے کا ارادہ ہو، ٹال مٹول کرنے کا ارادہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہاں جس وقت چاہیں گے معاف کرا دیں گے، پھر ایشا ڈال